قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر، یعنی یہود نے جو انکار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر تھی جو سچی ثابت ہوئی کہ آیت میں جن یہود کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کی۔ احادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گنہگار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے۔ البتہ اگر مجبوری میں موت کی آرزو کرنی ہی پڑے تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پھر اگر کرنی ہی پڑ جائے تو یوں کہے، اے اللہ عز و جل، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث گزشتہ دونوں احادیث کی شرح ہے کہ بیماری و آزاری سے گھبرا کر موت نہ مانگے، اور جس طریقے سے دعا کی اجازت دی گئی ہے نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے۔ گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے، یعنی مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعت کے حکم پر بھی عمل ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں، موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ہے تو اچھا ہے، اور اگر دنیاوی تکلیف سے گھبرا کر تمنا موت کرے تو برا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ تفسیر، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہود سے فرما دیں، اپنے انکار کے وبال کی وجہ سے تم
جس موت سے بھاگتے ہو اس سے کسی طرح نہیں بچ سکتے، بے شک وہ ضرور تمہارے آنے والی ہے اور یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر مرنے کے بعد تم اس اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور اس سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے تھے اور وہ تمہیں ان اعمال کی سزا دے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اعمال بتا دیے جانے کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اعمال نامے دکھا کر اعمال بتا دیے جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجبوروں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ نمبر 2، انسان کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نمبر 3، زمین لوگوں کے اعمال بیان کر دے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ ترجمہ، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FJ کے ناظرین، ہمارے اسلاف کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، کسی کو برائی میں مبتلا دیکھ کر ہم دردی سے لبریز دل کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش کی اچھوتی حکایت ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گویے کو اپنی نظر کرامت سے اپنے وقت کا عظیم محدث اور امام بنا دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کوفے کے قریب کسی مکان سے گزر رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس زازان نامی مشہور گویہ یعنی گلوکار نہایت ہی سریلی آواز میں کچھ گا رہا تھا اور کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھنوں پر جھوم رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قراءت قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس گویے یعنی سنگر کے سر پر ڈال دی اور تشریف لے گئے۔ زازان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے بتایا یہ مشہور صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے پوچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا وہ فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قراءت قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا باجا زور سے زمین پر دے مارا، باجے کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل سے محبت کی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ زازان نے گانے باجے سے توبہ کر کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کر لی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی
اور علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ نگاہ صحابی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک ان پڑھ گویے یعنی سنگر پر پڑ گئی تو اس کو درجہ امامت پر سرفراز کر دیا۔ جب صحابہ کی نظر کا یہ اثر ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نیز اس ایمان افروز حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گانے باجے بہت بری چیز ہیں اگر یہ اچھی چیز ہوتے یا معاذ اللہ روح کی غذا ہوتے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زازان پر کرامتی انفرادی کوشش کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ موسیقی کی مذمت پر وارد کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اس سے سعادت مندوں کی سمجھ میں آئے گا کہ ہرگز یہ روح کی غذا نہیں ہے بلکہ اس سے روحانیت تباہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1، نعمت کے وقت باجا، اور نمبر 2، مصیبت کے وقت چلانا۔ دوسری روایت، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ 3، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیلے گا۔ اللہ اکبر۔ 4، گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی گانوں باجوں اور دیگر اس طرح کے لہو و لعب فضول چیزوں سے اور گناہوں برے آلات، گناہوں بری چیزوں سے اللہ ہمیں دور رہتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعت پاک پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کریم کرنے اور سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اچھے اچھے کام کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ پاک اگر راضی ہو گیا یقین مانیے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد
واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر، غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے،
سلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن 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 کی روشنی